کی بات نہیں بتاؤ نا اما، آپ پریشان نہ ہو۔ کہنے لگی بیٹے اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ بات یہ حضور کی بارگاہ میں سب عورتیں اپنے اپنے بچے لے کے گئی تھیں، میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے، تم اگر بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دے کے آ جاتی۔ یہ کہہ کے ماں جب روئی تو بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور ہواؤں میں گھماتے ہوئے بولے لے کے تو چل امی، ایک بار اپنی جانیں قربان کر دیں گے حضور کے نام پر، تو لے کے تو چل میری ماں۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا میری ماں؟ تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ میرے نبی کی طرف دونوں بچے گئے۔ صبح کا وقت ہے، نبی نے فرمایا بڑا بیٹا، فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں تو بڑے بیٹے نے تلوار چلائی، فرمایا ٹھیک ہے یہ بڑا والا چلا جائے گا مگر یہ 11 سال والا نہیں جائے گا۔ تو حضور اقدس کے غلاموں ان بچوں نے اپنے، وہ جو 11 سال کا بچہ تھا نا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یعنی اچکنے لگا اوپر کو، کہ حضور میں بھی جا سکتا ہوں، مجھے دیکھیے اپنے بھائی کے برابر ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں نہیں تم چھوٹے ہو، کہا میری کشتی کرا دیجئے آپ مجھ سے، میرے بھائی سے، آپ اس سے کشتی کروا دیجئے، میری اس سے آپ زور آزمائی کروا دیجئے، اسے دنگل میں اتار دیجئے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے قریب جا کے بولا دیکھ میرے بھائی، میں جانتا ہوں میرے اندر طاقت کم ہے مگر محبت تو دونوں کے برابر ہے نا، حضور سے محبت تو دونوں ہی کرتے ہیں۔ دیکھ تو اکیلا جائے گا، بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا، اگر تو اکیلا جائے گا تو دیکھ امی کو اچھا نہیں لگے گا، دونوں بھائی شہید ہوں گے تو امی بہت خوش ہو جائیں گی، ایسا کر تو مجھے ساتھ لے چل، آج گر جا، اگر تو گر گیا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا اور رو کے بولا دیکھ میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے میرے سامنے آج گر جا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی پاک قریب آئے، دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ ماں نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، لاؤ میرے لاڈلو پیار کر دوں، قریب کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹے تمہارا باپ زمانہ ہو گیا گزر گیا، میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہیں، برتن مانجے ہیں، جھاڑو لگائی ہیں، مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے سارے کے لیے نہیں، میں نے حضور کے دین کے لیے تجھے شہادت کے لیے پالا ہے میرے بچوں۔ بس ایک ہی ماں تم سے کہتی ہے ایک بات کرنا، سنو میری بہنوں میری بیٹیوں، آج اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے اللہ کرے تو اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے میری بہنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے یہ بات۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کہہ لے میرے بچوں بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب جنگ ہونا تو میرے لاڈلو جتنے بھی تیر آئے سینے پہ آئے، کتنے بھی زخم لگے سینے پہ، پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ شیر دل پیدا کرتی، مگر ایک عورت ہوتا گئی، اس کے آنے سے سارے صحابہ رونے لگے۔ عورت آئی آ کے بولی یا رسول اللہ میرے بچوں کو بھی لے جائیں۔ فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ تو ہے میرا بچہ۔ کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ۔ میں یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا بس میرے بچے کو آپ لے لیجئے، اسے ڈھال کی جگہ میرے لال کو استعمال کریے، اگر 1-2 تیر میرے بیٹے نے روک لیا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی کہ میرا بچہ میرے حضور پر قربان ہو گیا، میرے آقا پر قربان ہو گیا۔ پھر بولی حضور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں، مجھے آپ نا امید نہ کریں۔ فرمایا حضور نے تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا نا پھر بھی اللہ تجھے شہدا کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ کہا کرو سو لوگوں وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کیسے مرد تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا، کسی کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت 70 سال کی بوڑھی، پورے بال سفید ہیں، بولی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں، تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی زخمیوں کو پانی پلاؤں گا، مرہم پٹی کروں گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آج کل کی کچھ بڑی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر وہ بدبخت منحوس قسم کی بڑی ہیں جو بوڑھی ہو گئی، پیر ان کے لٹکے ہوئے مگر پاؤں کو پریشان کر رہی ہیں، ان بدتمیز بڑیوں کہہ رہا ہوں توبہ کر لو، مرنے والی ہو، میاں بیوی ذرا محبت سے بات کر لیں تو پھر پیٹ میں درد ہے، پھر کوئی صورت لگائے گی، کوئی جگاڑ جھوٹ ووٹ بول کے کسی طرح سے جھگڑا کرائے گی۔ حضور فرماتے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی یہ میاں بیوی میں جھگڑا کرے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، ذرا دھیان سے سنا اس درد کو،
کہنے لگے سید صاحب دعا کر دیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ساس مجھے بڑا ستاتی ہے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ غریب ہے. پھر کہنے لگے وہ تانے دیتی ہے ہفتے میں 2 بار کبھی 3 بار. تیرا باپ کچھ نہیں دیا, تیرے بھائیوں نے کچھ نہیں دیا. کہا میرے بھائی مزدور ہیں. پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میں وہیں رہتی ہوں, آتی نہیں کر نہیں, میں اپنے میکے والوں کو بھی نہیں بتاتی. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے میرے باپ نے جب شادی کی تھی تو وہ قرضدار ہو گیا تھا, اب 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں, بتاؤں گی تو باپ کو تکلیف ہو جائے گی, پٹتی ہوں کٹتی ہوں. یار بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو. بیٹیاں پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں, کہاں کہاں شادیاں ہوتی ہیں, 18-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہیں, ماں باپ خیال رکھتے ہیں, پھر کیسے کیسے ظالموں کے پلے پڑ جاتی ہیں. کچھ تو بہنیں بیٹیاں بتاتی تک نہیں ان پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں. بہنوں کے گھر جایا کرو. جتنے بھائی بیٹھے ہو بتا رہا ہوں, جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا وہ کمزور ہو جاتی ہے, اسے تانے بڑے ملتے ہیں, اسے تکلیفیں ہوتی ہیں. جہاں بھائی جاتا رہتا ہے ٹیلی فون کرتا رہتا ہے, بہن کی عزت بنی رہتی ہے, وہ تم سے کچھ چاہیے نہیں اسے. بیٹیوں کے گھر جایا کرو. بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. یار بیٹیوں کو کوئی بیچ دیتے ہو, شادی کے بعد جایا کرو, خیال لگا کرو. میرے حضور اپنی بہن سے پیار کرتے تھے, صحابہ اپنی بہن سے یار محبت کیا کریں اپنی بہنوں سے. آپ مجھے بتائیں مجھے آپ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جس میں ٹائلس لگی ہوئی ہو نہیں, جس میں ماربل لگا نہیں, جس میں بڑے کچن باتھ روم بنے ہو وہ گھر چلا ہے. کون سا گھر اچھا ہے جس میں بڑے روم بنے ہو, جس میں بالکنی ہو, ہال بنا؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ وہ اڈانی کا گھر اللہ کو پسند ہے یا امبانی کا پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو, اس کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں مظلوم کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں عورتوں پر رحم کیا جاتا ہو, وہ گھر اللہ کو پسند ہے. بتاؤ جہاں یتیم کمزور بچی پہ ظلم ہوتا ہے وہ گھر پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی کیا؟ صبح سے لے کے شام تک تانے ملتے ہوں. ان عورتوں کو سمجھاؤ اور سنو, یہ عورت یہ کر رہی ہے بڑی ہے, اور اس زمانے کی وہ 70 سال کے بھی ہوا. حضور کے اوپر حملہ ہو گیا جنگ میں, تو اس نے دیکھا نا ام عمارہ نے تلوار سود کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح, بال سفید ہے مگر ہاتھ میں تلوار لے کے. نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں عورت ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی, آپ تک کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گی. حضور کے اوپر حملہ کیا. اس عورت نے دیکھا تو ایک جتنے بھی کافر تھے بزدل ہوتے ہیں, ایک آیا جوان عورت پہ حملہ کیا, اس نے تلوار سے روک کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا. دوسرا آیا اس کی گردن کاٹی, تیسرا آیا اس کی گردن کاٹی, یہاں تک کہ ایک کے پاس 7 آئے. 7 کو اکیلی بوڑھی عورت نے جہنم میں پہنچایا. بھگدڑ مچ گئی کفار مکہ کے لشکر میں, بولے بھاگو ان سے نہ لڑو. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مدینے میں, سنو میری بہنوں میری بیٹیوں کو سنا دینا, یہ بات پہنچا دینا, الگ سے یہ بات میرے گھر میں پہنچاؤ بیٹیوں. کیا سمجھتی ہو تمہیں عزت حضور نے نہیں دی؟ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے, کپڑے پہننے کی آزادی. اچھا ہمیں چاہیے آزادی, گھومنے پھرنے کی آزادی. اور گھومنے پھرنے کو کون منع کرتا ہے؟ مگر پردے میں گھومو پھرو کون منع کرتا ہے؟ اور تم سے میک اپ کرنے کو بھی کون منع کرتا ہے؟ مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے, اور کے لیے تو حرام ہے نا. اللہ فرماتے ہیں عورت جب اپنے مرد کے لیے سجتی ہے تو جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مگر میری طرف تو دیکھیں, میں آپ سے غور کر رہا ہوں, میری طرف توجہ کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. عورت نماز پڑھ رہی ہے, سیابیہ نماز پڑھ رہی ہے, ایک عورت آتی ہے کہنے لگی, وہ نماز پڑھ کے اس نے دعا مانگ رہی, کہنے لگی تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں. باپ کی موت کی خبر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتی. کچھ بیٹیوں کے تو دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں, بیٹیاں بہت پیار کرتی نا باپ سے. جب اس نے سنا نا باپ کی موت کی خبر ہے, میری بہنیں اور آپ کی طرح دھیان سے سنیں, باپ کی خبر ہے نا موت کی, تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے بولی مالک میرے باپ کی شہادت قبول فرما. روئی نہیں, چیخی چلائی نہیں. پھر کسی نے کہا پوری بات تو سن لے, تیرا بھائی گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا, اب تو اس کا پورا جسم کانپ گیا, اب تو ایسا لگتا ہے جب جان نکل جائے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسوؤں کو روک رہی ہے, روکتے روکتے بولی اللہ بھائی کی شہادت قبول. پھر کس نے کہا اور سن تیرا باپ بھی شہید, تیرا شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا. پھر اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. سجدے میں گر گئی, بولی مالک تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بیٹی بنا دیا, شہید کی بہن بنا دیا.
شہید کی ماں بنا دیا اور شہید کی بیوی بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. لوگ سمجھتے تھے چیخے گی چلائے گی, جیسا کہ کوئی مر جائے تو عورتیں یہ بھی تمیز نہیں کرتی کون پردے والا آ رہا ہے, کس سے پردہ کرنا چاہیے, کو کیا پڑھنا چاہیے. چیختی چلاتی ہیں, بہمیں آتی ہیں بری آوازوں سے, بیکار طریقے سے. نماز پڑھتی بھی ہوتی ہے, اس دن نہیں پڑھتی. سنیں اس نے نہ چیخی نہ چلائی, کچھ نہیں کیا, اٹھی. حضور فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی جو آوازیں کر کے بیان کر کر کے بیکار سی باتیں کر کے روتی ہیں. ہاں دل کا درد کوئی روک نہیں سکتا, آنسو آ جائے تو کوئی بری بات نہیں. ایسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یوں بری بات تو نہیں نا. حضور فرماتے دل کا درد اللہ کی طرف سے, زبان کا درد شیطان کی طرف سے. وہ کئی لوگ سمجھتے تھے, میری طرف دھیان دیں, لوگ سمجھتے تھے اپنی بہن کے پاس اپنے باپ کی جنازہ دیکھے گی, جائے گی جا کے اپنے شوہر کے جنازے پہ گر جائے گی, اپنے بھائی کے جنازے پہ گر جائے گی. اور ایسی ہوتی ہے جا کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی, جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے, جوان بھائی کی لاش پڑی ہے, مگر نہ ادھر نہ گئی جدھر شہداء تھے, بلکہ جدھر اونٹنی پر حضور سوار تھے نا ادھر گئی اور نبی پاک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا شوہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. جب حضور نے یہ کہا نا آنکھوں میں آنسو لے آئی, حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پھر میرا سب کچھ سلامت ہے. میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی, آپ ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ تو میرا سب کچھ ٹھیک ہے. پھر واپسی میں اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی, کسی نے دیکھا پردہ ہے شوہر کے جنازے پہ, پردہ بھائی کے, اور کہنے لگے پردہ تیرا ختم نہیں ہوا, باپ بھائی بیٹا شوہر سب مر گئے. کہنے لگی سنو میرے باپ بیٹے بھائی کو نہیں موت آئی ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے, میں بے پردہ نہیں ہو سکتی. کیا جواب دیں گی بیٹیاں میری؟ میں پوچھتا ہوں کس نے آزاد کیا ہے عورت کو؟ یہ انگریزوں نے آزاد کیا ہے. انگریز کہتے ہیں ہم نے, برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے 1950 میں کہا تھا عورت کو مرد کے برابر لاؤ, کا پھر ہر آفس میں عورت چلی گئی, فلائٹ میں جو پلین اڑانے لگی عورتیں, مگر پھر بولے کہ نقصان یہ ہوا کہ پھر مائیں بہنیں ختم ہو گئی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی آزادی ہے؟ ایئر ہوسٹیس ہوتی ہے فلائٹ کے اندر, ایک کھانا دینے والی, پانی دینے والی, اسے کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے یہاں آ جاتی ہے. اسے نئے کپڑے پہننے پڑتے ہیں ہر ٹرپ پر, ایک بار ایک طرف سے جانا, یعنی آئے گا فلائٹ واپس لوٹ کے تو وہ معاملہ نہیں ہوگا, دوسرا ہوگا. اب یہ جا رہی ہے, اب جائے گی تو کپڑے اسے بالکل بھڑکاؤ پہننے ہیں, بیکار آدھے کپڑے, اور کتنا بھی برا موڈ ہو میک اپ کرنا ہی کرنا ہے, میک اپ کرنا ہے. اب وہ بدتمیز کرنا, لاؤ پانی لاؤ, بدتمیزی کرنا ہے, برداشت بھی کرنا ہے, اسی کے پیسے لے رہی ہے. اچھا آفس میں بٹھا دیتے ہیں کاؤنٹر پہ, بکری کوئی اور کرتا ہے, عورت کو بٹھا دیتے ہیں. وہ لوگ بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں, بچے ہیں لوگ, انہیں پتا نہیں کیوں بٹھاتے ہیں. ارے کیوں بٹھاتے ہیں؟ ایجنسیوں میں عورتوں کو بٹھاتے ہیں, لڑکیوں کو میک اپ کرا کے, سب کو پتا نہیں ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, عورت ذات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ عورت جس کا دل نہیں چاہتا ہے میک اپ کرنا پڑ رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں, دل نہیں چاہ رہا ہے فلائٹ میں جانا پڑ رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے کسی بدتمیز کی باتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے, وہ آزاد ہے یا جو گھر میں بیٹھی ہے شوہر آیا آ کے بولا لاؤ مجھے کھانا دو, کہنے لگی آج میں نے کھانا بنایا نہیں, جاؤ ہوٹل پہ لے آؤ, یا پھر بچہ کہہ رہا ہے یہ بنا دو, میں نہیں بناؤں گا, چل میں نہیں بناؤں گی, چل چلی جائے, چلا جائے یہاں سے, کل میں بنا دوں گی. مجھے بتاؤ وہ جو اپنی مرضی سے سو رہی ہے, اپنی مرضی سے جاگ رہی ہے, وہ آزاد ہے یا وہ آزاد ہے جو نہ اپنی مرضی سے سو رہی ہے نہ جاگ رہی ہے, جو چاہے وہ جب وہ دوسروں کی مرضی پر منحصر ہے؟ بتاؤ کون آزاد ہے؟ جسے انگریز نے آزاد کیا وہ آزاد ہے یا جسے میرے نبی نے آزاد کیا وہ آزاد ہے؟ بولو کون آزاد ہے, بولو. آخری باتیں کر رہا ہوں, مجھے جلدی سے نکلنا ہے. ایک دم بھائی مجھے ذرا جلدی نکلنے دینا بھائی, ٹائم ہو گیا زیادہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے بھائی. ہاں تو سنیں, آج لڑکیاں آپ کو پتا ہے کبھی سوچو گے تو نیند نہیں آئے گی, مجھے کبھی کبھی نہیں آتی ہے, بتا رہا ہوں. 2014 سے لے کے اب تک لاکھوں لڑکیاں, کئی لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں, غیر مسلموں کے گھروں میں. بچپن میں ان کے ماں باپ نے اسکول بھیج دیا, کالجوں میں جا کے شرم حیا ختم ہو گئی, بچے ہی نہیں کچھ. 24 سال کی لڑکی کو 24 سال کی لڑکی کو ادھر دیکھیں, 24 سال کی لڑکی کو 25 سال کی لڑکی تک پڑھانا, اس کے کردار کا امتحان لینا ہے, تعلیم دلانی نہیں. سب سمجھدار لوگ بیٹھے, کوئی بیوقوف تو نہیں بیٹھا. کون سی تعلیم؟ سر پہ دوپٹے نہیں ہیں بیٹیوں کے. ارے یار تم عورتوں کے لیے تو اللہ نے نظام ہی ہمیں بنا دیا. سنیں
میری بہنیں سنیں دیکھیں میں بتاتا ہوں اللہ نے نماز الگ کر دی کتنا کری عورت مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے اللہ لائن لائے یہاں تک ہاتھ لائے اور عورت نماز پڑھے تو بس یہاں تک مرد نماز پڑھے یہاں تک عورت نماز پڑھے یہاں تک مرد یہاں تک ہاتھ لائے عورت صرف یہاں تک کیوں اس کا اللہ نہیں چاہتا اس کی بے پردگی ہو اللہ فرماتا تیرے بدن کی بناوٹ الگ ہے اور مرد کی الگ ہے تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو اشارے میں سمجھیے یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہے کیا جواب دیں گی قیامت کے دن ہاں یہ کچھ دنوں تک جسم کو دکھا سکتی ہے نا کچھ دنوں کے بعد تو بڑھاپا آ جائے گا پھر قبر میں نہیں جائیں گے گناہ تو باقی رہ جائے گا یار صفا مروہ پہ سب دوڑیں گے عورتوں کو دوڑنا منع حج میں جا کے کیوں کیونکہ عورت دوڑے گی تو اس کی زینت ظاہر ہو جائے گی تو سمجھے تو میری بات کو ذرا دھیان تو دے میری بات پر میری بیٹیاں اور آپ بھی طرح دھیان دیں حضور کی بیٹی ہے انہی بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب سبحان اللہ اور قرآن پڑھ رہی ہے عمر 6 سال کی ہے سر پہ سے دوپٹہ گر گیا تو سیدہ فاطمہ نے ایسے دوپٹہ رکھ دیا کہا بیٹی زینب تو کہا آپ نے ابھی میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا 6 سال کی بچی پہ پردہ تو فرض نہیں کیوں رکھا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اور زینب نہ ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی سیدہ زینب روئی اور روئی اور روئی سیدہ فاطمہ نے چپ جا نا زینب کہا نہیں اور چپ جا زینب اب تو دوپٹہ رکھ لیا نا سینے چپٹ گئی ہیں آپ کی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں اگلی بار زینب گردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ علی کی بیٹی نہیں ہٹائے گی کربلا کے میدان میں کیا ہوا ادھر دیکھیں سر پہ سے جب یہ قافلہ جانے لگا نا میں نے تو کربلا کو بہت کچھ سمجھا ہے آپ مجھ سے کیا سمجھیں گے کربلا کو میں نے ایک دن کربلا کو ایسے سمجھا کہ ادھر سورج ڈوب رہا ہے ادھر لاشیں نیزے پر چڑھے ہوئے میری بہنیں سن لیں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے ادھر لاشیں نیزے پر چڑھی ہوئی ہیں اور سر نیزے پہ چڑھے ہیں اور جسموں پہ بچوں کے اور وہاں کے اہل بیت کے سارے بچے بکھرے ہوئے پھول ہیں علی کے گھر کے اور ادھر سورج ڈوبا سیدہ زینب بولی نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ اچھا نماز کے لیے وضو کی تیاری کرو وضو تو ہے ہی نہیں پانی تو ہے ہی نہیں پینے تک کا نہیں خیمے جلا دیے گئے سب کی لاشیں پڑی ہیں سامنے کہا کہ نہیں تیمم کر لیا سجدے میں چلی گئی علی کی بیٹی زینب سجدے میں علی کی گھر کی بہو ام رباب شہر بانو سجدے میں سیدہ کلثوم سجدے میں سیدہ سکینہ امام حسین کی چھوٹی سی بچی سجدے میں اللہ اکبر زین العابدین میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں یزیدیوں کے لاشوں پر اور ہڈیاں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں علی کے گھر کے بچوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں گھوڑے ادھر بیٹیاں سجدے میں گری ہوئی ہیں 3 دن 4 دن کی بھوکی پیاسی جن کے شوہروں کے نیزے پر سر چڑھے ہوں نماز میں بیٹھی ہوں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے میری بہنوں کو ہمیں کہ ہم ایسے نماز نہیں پڑھتے یہ کہتی نماز ارے سنو تو زینب نے ایسی نماز پڑھی کہ فرشتے حیرت کرتے تھے ایسا بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے ایسے حالات میں نماز نیت سے پڑھی جاتی ہے نماز نیت سے پڑھی جاتی ہے نماز ارادے سے پڑھی جاتی ہے اور سنو تو سیدہ زینب کے سر پہ دوپٹہ کھینچا جب نا ایک یزیدی نے تو آپ نے اپنے نانا کی طرف منہ کر کے رو کے بولی نانا معاف کر دینا میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے بھائی کی لاش نیزے پہ چڑھی مگر اب میرا سر سے دوپٹے چھین لیا میں کیا کروں نانا معاف پھر اپنے باپ علی کی طرف منہ کر کے بولی میں وہی ہوں میں بابا علی میں وہی زینب ہوں جس کے جو چلتی تھی مدینے میں تو آپ کہتے تھے حسن حسین میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے آج تو زینب کے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے بابا وہ کیسے منہ ڈھکا ہے بالوں سے کیسے ڈھکا ہے اور گھوڑی کی اونٹنی پر بیٹھ کے کتنا لمبا سفر کیا زینب نے 4,500 کلومیٹر امام زین العابدین کہتے ہیں مگر کبھی میری پھوپھی زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی تہجد تک کی نماز پڑھتی تھی کاش کہ ایک لڑکی ایک بہن نمازی بن جائے کاش نوجوانوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھو کب تک اپنے موبائلوں میں سے چیزیں ڈیلیٹ کرو گے کوئی ایسا لاک بھی لگاؤ جس سے اپنے رب سے چھپا لو اپنی ویڈیو تصویریں وہ چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں حضور فرماتے ہیں جس نے بدنگاہی کی
اس نے بس جہنم اس کی آنکھ میں بھری جائے گی، جہنم کیا۔ فرماتے ہیں جس نے بدنگاہی کی اس کی آنکھ میں جہنم، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کو آگ لگا تھا، ہاتھ لگا دیا۔ آپ کو بتاؤں کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر فرماتے ہیں میرے آقا اور اگر سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ سفر میں، بس میں، مزار میں، بھیڑ میں جاؤ، غیر عورت کو دیکھو، بدن کو بچا لو، سمجھ جائے گا آدمی یہ نبی کا ماننے والا ہے۔ اسے نبی کی حدیث یاد ہے کہ غیر عورت سے جسم لگنا سور کے جسم لگنے سے برا ہے۔ نوجوانوں توبہ کر لو اپنے رب سے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے جوانوں کو قبر میں اتارا ہے۔ میں نے پنیوں میں بھیجے اٹھا کے لایا ہوں جوانوں کے، پنیوں میں۔ وہ جو کہتے تھے توبہ کر لیں گے، انہیں پھر موقع اللہ تو دیکھ رہے ہیں، دھیان رکھنا اس بات کا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض ہے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض ہے۔ یاد رکھو کتنا بھی کر لو، یہ ماں باپ تو کیا کریں گے، یہ تو بچے کیا کریں گے، سب دفن کر دیں گے لے جا کے۔ جاؤ بھائی، میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا۔ میں نے 1 سال کے بچے سے، 1 دن کے بچے سے لے کے اور 80 سال کے بوڑھے تک کو قبر میں اتارا ہے۔ میں غسل بھی دیتا ہوں، غسال بھی ہوں، اور قبر میں بھی اتارتا ہوں، موقع مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں قبر میں جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں آج پھر نکل آیا، تو واپس مردے کو رکھ کے، مگر ایک دن تو مردہ ہوگا اور تجھے دوسرے رکھ کے نکل آئیں گے، ڈال دیں گے تیرے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا مجھے ڈر ہے تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا بند۔ 3 بار فرمایا، پھر میں تم سے کہتا، میں بتاتا کہ قبر کتنی خطرناک چیز ہے، تنہائی میں رہنا پڑے گا۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا دعا کر دے موسیٰ، جانور مرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ بولے چلو پہاڑ پہ، آخری بات ہے، جا کے بولے موسیٰ اے اللہ بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں کروں گا بارش۔ ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی، لگاتار چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا نکل، کون ہے بھائی وہ، نکلے جلدی۔ اچھا چور کو پتا ہوتا میں ہی چور ہوں، اب اس کا ہی دل دھڑک گیا، مالک معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جلدی نکل۔ نہیں نکلا۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا بتا کہ تیرا نام کھول دوں۔ تو پھر ہلکے ہلکے رویا، آواز بلند نہیں ہونے دی، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیوں رو رہا ہوں۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے۔ موسیٰ بولے نام بتا دوں گا نہ، جلدی نکل جا۔ نیچے سے وہ کہنے لگا مالک نیچے اتروں گا نا پہاڑ کے، سارے دیکھ لیں گے، بالکل رسوا ہو جاؤں گا، کسی لائق نہیں رہوں گا، میرے گناہ نہ کھول، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے رات میں دن میں بڑی نافرمانیاں کی ہیں میرے مالک، میں مانتا ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں، دنیا کا سب سے ذلیل انسان میں ہوں، مگر میرے مالک میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھ آج معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا رویا ایسا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رو دیتا ہے، میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ بارش بھی نیچے کو گری، اور ایسی بارش ہوئی سارے چلے گئے، بھیگتے ہوئے موسیٰ نہیں گئے، کہنے لگے مالک بارش۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ جس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی نا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ بولے مالک تو اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا۔ اللہ رسوائی سے بچائے، بولو آمین۔ توبہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، پورے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، یاد رکھیں مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا لے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟
جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے اور آج سے گردن بھی کٹا لے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, آپ اپنی طرف دیکھیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس کے دل میں آئے گا, جس پہ اللہ کا فضل فرمائے گا وہ اٹھے گا. جو داڑھی کٹا سکتا ہے, جو گردن کٹا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس پوری محفل میں جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے؟ ہے کوئی دیوانہ میرے نبی کا عاشق رسول؟ ہے کوئی؟ زیادہ دل گندے ہو گئے ہیں کیا بھائی؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ اتنی دیر تو نہیں لگتی بھائی. ہے کوئی عاشق رسول؟ ہے نوجوان کوئی جو آج اس مجمع میں کھڑے ہو کے کہے میں اپنے نبی کے نام پہ داڑھی رکھاؤں گا اور داڑھی لے کے قبر میں جاؤں گا تاکہ حضور دیکھے تو خوش ہو جائیں, میرا غلام آیا ہے, میرا عاشق آیا ہے؟ ہے کوئی اس پورے مجمع میں عاشق رسول آگے سے پیچھے سے جو آج سے سنت رسول کے لیے اپنی اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی بھائی؟ ہے کوئی بھائی؟